السلام علیکم اسٹوڈنٹ آف کلاس 5 جے اسٹوڈنٹ سبجیکٹ سوشل اسٹڈیز میں ہمارا نیا لیسن ہے ہیومن ایکٹیویٹیز اینڈ کلائمیٹ لیسن نمبر 5 میں. اس میں کل ہم نے گرین ہاؤس اور ہماری زمین پہ گرین ہاؤس کا بارے میں پڑھا. آج ہم پڑھیں گے گرین ہاؤس ایفیکٹ کی جو گرین ہاؤس ہے یہ کس طرح اثر ڈالتا ہے. گرین ہاؤس گیسز اسٹاپ دا ہیٹ فرام اسکیپنگ ان ٹو دا ایٹماسفیئر. گرین ہاؤس گیسز جو تھی ٹھیک ہے جو ہم نے پڑھا تھا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر ویپرس اور کچھ اور گیسز جو ہیں یہ کیا کام کرتی ہیں کہ جو ہیٹ جو حرارت سورج سے آتی زمین پہ جو آ جاتی پھر جب یہ واپس جاتی ہے تو اس کو ایٹماسفیئر میں اسکیپ کر لیتی ہیں کیونکہ ان کو بھاگنے سے یا بچا لیتی ہیں کہ یہ واپس نہ جا سکیں. کیپنگ دا ارتھ وارم اس کی وجہ سے ہماری زمین گرم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے اگر یہ گیسیں ایٹماسفیئر سے واپس اوپر فضا میں چلے ہیں اسپیس میں چلی جائیں تو ہماری زمین پہ گرم نہیں ہوگی, لیکن چونکہ ایٹماسفیئر میں اسکیپ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ہماری زمین گرم ہو جاتی ہے. ان دا ایبسنس آف دیز گیسز ہیٹ would get back into the atmosphere and the earth would not be so warm. In the absence of these gases یعنی ان گیسوں کے ایبسنس غیر حاضری اس کے یہ ہوگا کہ ہیٹ وڈ گیٹ بیک انٹو دا حرارت جو ہے وہ ایٹماسفیئر میں چلی جائے گی اور ہماری زمین زیادہ گرم نہیں ہوگی. دا پرابلم آف دا رائز ان دا ٹمپریچر ڈیو ٹو سرٹین گیسز از کالڈ دا گرین ہاؤس افیکٹس. جو مسئلہ آ رہا ہے ٹمپریچر کے زیادہ ہونے میں اس کی وجہ یہی گیسز ہیں. ٹھیک ہے یہ انہی گیسز ہیں جو کہ جس کو ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں. گرین ہاؤس ایفیکٹ ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے پہلے اس میں گرین ہاؤس پڑھ لیا تھا. گرین ہاؤس وہ ایک شیشے کا کمرہ ہوتا ہے جس میں سردیوں میں یا سرد علاقوں میں پودوں کے لیے بنایا جاتا ہے چونکہ پودوں کو گرمی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پودے گرم رہیں. اس میں شیشے میں یہ ہوتا ہے کہ جو لائٹ ہے وہ اندر تک پودوں میں پڑتی ہے لیکن پھر اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی تو وہ پودے اسی گرمائش میں بڑھتے ہیں. اسی طرح ہماری زمین کے لیے بھی جو گیسز ہیں ان کو اسی لیے گرین ہاؤس کہا گیا کہ یہ آ تو جاتے ہیں لیکن یہاں سے واپس نہیں جا پاتے اوپر ایٹماسفیئر سے آگے نہیں جا سکتی. گلوبل وارمنگ عالمی گرمائش. Too much carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are making the greenhouse effect stronger. ٹھیک ہے بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو دوسری گرین ہاؤس گیسیں ہیں وہ کیا کرتی کہ ہماری ایٹماسفیئر کو بہت زیادہ گرم کرتی ہیں اور گرین ہاؤس ایفیکٹ کو جو اثرات کو بڑھا رہی ہیں. دا ارتھ از گیٹنگ وارمر ڈے بائی ڈے. ہماری زمین دن بدن گرم ہوتی جا رہی ہے. دا رائز ان دا ٹیمپریچر ڈیو ٹو دا گرین ہاؤس ایفیکٹ از کالڈ گلوبل وارمنگ. دا رائز ان دا ٹیمپریچر جو ٹیمپریچر تیزی سے بڑھ رہا ہے گرین ہاؤس اثرات کی وجہ سے اس کو ہم گلوبل وارمنگ یا عالمی گرمائش کہتے ہیں. گلوبل وارمنگ اٹ کازز پرابلم فار دا ہیومن پلانٹس اینڈ اینیملس. گلوبل وارمنگ یعنی عالمی گرمائش جو ہے وہ انسانوں جانوروں اور پودوں سب کے لیے مسائل کا باعث بن رہا ہے. یہ اسٹوڈنٹ گلوبل وارمنگ آپ کو سمجھ آ گیا ہے. گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار میں اضافہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ایٹماسفیئر کے گرم ہونے کے دورانیوں کو بڑھا دیتا ہے جس سے زمین کا جو ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. اس عمل کو ہم عالمی گرمائش یا گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. جو اسٹوڈنٹ یہ جو گرین ہاؤسز گیسیں ہیں ٹھیک ہے جسے ہم نے گرین ہاؤس کا پڑھا تھا گرین ہاؤس سے کیا کرتے ہیں کہ یہ سورج کی ویزیبل روشنی کو گزرنے دیتے ہیں لیکن زمین کی حرارت اور انفرا جو ریڈ شعاعیں ہوتی ہیں ریز کو تیزی سے نکلنے نہیں دیتے ہیں. ان گیسز میں جو کہ گرین ہاؤسز گیسوں کا کام ہے اس میں واٹر ویپر کاربن ڈائی آکسائڈ میتھین نائٹرک آکسائڈ کی کچھ معمولی مقداریں اور کلورو فلورس کاربن ٹھیک ہے CFC کے جو مرکبات ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں کہ یہ ہماری ایٹماسفیئر کو گرم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. گلوبل وارمنگ سے انسان پودے اور جانور سارے متاثر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ گلوبل وارمنگ سے دنیا کا جو ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ بھی بڑھتا ہے. اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو پولر ایریاز ہے ٹھیک ہے وہاں پہ برف جو ہے وہ تیزی سے میلٹ ہو رہی ہے جس سے یہ کہ سمندر کی سطح جو ہے وہ تیزی سے انکریز ہو رہی ہے. جی نیکسٹ ہمارا ٹاپک افیکٹ آف ہیومن ایکٹیویٹیز آن کلائمیٹ. کہ جو انسان کا جو ہے انسانی سرگرمیاں جو کہ ماحول پہ اثر ڈالتی ہیں.
اوپر کی بھی جو گلوبل وارمنگ، گرین ہاؤس ایفیکٹ، یہ بھی ہیومن ایکٹیویٹیز کا ہی حصہ ہے، کیونکہ گلوبل وارمنگ میں جو گیس استعمال ہوتی ہے وہ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، جیسے جو نیو انوینشن ہے، جیسے کہ ریفریجریٹرز ہیں، کچھ اسپریز ہیں جو فصلوں وغیرہ پہ کی جاتی ہیں، یہ بھی انسانی ایکٹیویٹیز ہیں۔ ٹوڈے we have all things that make our lives comfortable. We also do many activities for the betterment of our lives, but we never realize that it can impact the environment negatively. آج کل ہم ہر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی آرام سے آرام دہ طریقے سے، کمفرٹیبل مطلب ہم اپنی زندگی کو آرام دہ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے مختلف چیزیں بناتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، اس لیے ہماری ایسی بہت سی سرگرمیاں ہیں جو کہ ہماری زندگی کے لیے تو بہترین ہے، ہماری زندگی کے لیے تو اچھی ہیں، لیکن یہ جو ہماری سرگرمیاں یہ ہمارے ماحول پر کچھ منفی اثرات ڈال رہی ہیں۔ Some of our activities are increasing the amount of the greenhouse gases in the atmosphere. ہماری کچھ ایسی سرگرمیاں ہیں جو کہ گرین ہاؤس گیس ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، واٹر ویپرز ہیں، میتھینز ہیں، ٹھیک ہے، CFC کے مرکبات وغیرہ، ان کو بڑھاتے ہیں ایٹماسفیئر میں، پورے ہوائی میں اس کی مقدار کو بڑھا رہی ہیں۔ ہماری کچھ ایسی سرگرمیاں جو کہ بڑھا رہی ہیں گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار پورے ہوا میں۔ کین یو آئیڈینٹیفائی دیز ہیومن ایکٹیویٹیز؟ کچھ آپ انسانی ان سرگرمیوں کو پہچان سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ وہ کون کون سی ہیں؟ جی، سم آف دیم آر گیون، اس کچھ ایسی ہیں جیسے ڈیفارسٹریشن یعنی جنگلات کی کٹائی، ٹریز ریلیز آکسیجن اینڈ آبزرو کاربن ڈائی آکسائڈ، ٹریز ریلیز، درخت جو ہے ریلیز یعنی چھوڑتے ہیں آکسیجن کو، اینڈ آبزرو جذب کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ، کٹنگ ڈاؤن ٹریز انکریز دا اماؤنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ ان دا ایٹماسفیئر، کٹنگ ڈاؤن ٹریز، جب ہم بہت زیادہ مقدار میں درختوں کو کاٹ دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جائے گی اور آکسیجن فضا میں کم ہو جائے گی، ایٹماسفیئر میں کھلے ہوا میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان اور جانور دونوں آکسیجن کو ان کو ضرورت ہوتی ہے، ہم آکسیجن کو آبزرو کرتے ہیں انسان اور جانور، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریلیز کرتے ہیں۔ جسٹ پلانٹ ایسا ہے، ایک ایسا عنصر ہے یا ہماری اس ارتھ پہ ایک واحد چیز ہے جو کہ آکسیجن کو ریلیز کرتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ آبزرو کرتا ہے۔ اب کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرنے والے جو ایلیمنٹ ہے وہ 2 ہیں، جبکہ آبزرو والے صرف 1 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اگر ہم درخت کاٹ لیں گے تو ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جائے گی۔ اچھا، سیکنڈ پوائنٹ ہے فوسل فیولز، جیسے کہ کوئلہ، تیل اور گیس وغیرہ، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے کاروں، بسوں، جہازوں میں، بحری جہازوں میں، فیکٹریز وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ برننگ آف فوسل، جب یہ ایندھن جو جلتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ریلیز اے لارج اماؤنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ ان دا ایٹماسفیئر، تو ان کے جلنے سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایک بہت بڑی مقدار جمع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی انسان کی وہ سرگرمی ہے جس کی وجہ سے کاربن کی مقدار ایٹماسفیئر میں بڑھ رہی ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، آج کے لیے ہمارا اتنا ہی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ اور گلوبل وارمنگ کو، ان دونوں کو آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اور گلوبل وارمنگ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ جبکہ ایفیکٹ آف ہیومن ایکٹیویٹیز آن کلائمیٹ میں سے آپ نے ایٹ لیسٹ 2 سے 3 شارٹ کوسچن کریٹیو رائٹنگ کے لیے آپ نے اس میں سے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں۔